بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویئرز، آج ہم قانون شہادت آرڈر کے آرٹیکل 11 اور 12 کی اسٹڈی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ یہ آرٹیکل 11 اور 12 نسبتاً سمپل اور آسان آرٹیکلز ہیں، اور آرٹیکل 11 قانون شہادت آرڈر کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اچھی طرح آرٹیکل 9 کو سمجھ لیا جائے۔ تو اس پہ جو ڈیٹیل ڈسکشن ہے آرٹیکل 9 پہ، وہ آپ کو سننے سے یا پڑھنے سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ آرٹیکل 9 قانون شہادت آرڈر 1984 وکیل یا ایڈوکیٹ کے اوپر پابندی عائد کرتا ہے کہ وہ جو اس کی کلائنٹ کے ساتھ کمیونیکیشن ہوئی ہے وہ اس کو ڈسکلوز نہیں کرے گا۔ آرٹیکل 11 بھی ان فیکٹ آرٹیکل 9 کی وضاحت کی شکل ہے۔ آرٹیکل 11 پریویلیج ناٹ ویوڈ بائی والنٹیرنگ ایویڈنس، یہ جس پریویلیج کا اس میں ذکر ہے یہ وہ آرٹیکل 9 والی پریویلیج کا ذکر ہے۔ اس کی لینگویج کیا ہے؟ If any party to a suit gives evidence therein at his own instance or otherwise، own instance کا مطلب کہ وہ اپنی مرضی سے ایویڈنس دیتی ہے، اور otherwise یہ کہ کورٹ اس کو کہتے ہیں کہ بطور وٹنس وہ آ کے شہادت دے، یا اسی طرح کی دیگر جو صورتحال ہو۔ He shall not be deemed to have consented thereby، یعنی کہ اس طرح شہادت دینے سے یہ تصور نہیں کیا جائے گا کہ اس نے رضامندی دے دی ہے اس بات پر۔ To such disclosure as is mentioned in Article 9، یعنی کہ اس کے اس طرح ایویڈنس کے لیے اس کلائنٹ کے خود شہادت دینے کے لیے آ جانے سے یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ چونکہ وہ ان معاملات کی خود شہادت دے رہا ہے اس لیے اس کی طرف سے اس ایڈوکیٹ کو بھی رضامندی اس نے دے دی ہے جس کے ساتھ کی گئی کمیونیکیشن آرٹیکل 9 کے تحت جو ہے وہ پریویلیج کمیونیکیشن ہے، اور وکیل کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ڈسکلوز کرے without the consent of the client. And if any party to a suit or proceeding calls such advocate as a witness، اور اگر وہی پارٹی یعنی کہ وہی کلائنٹ جس کے ساتھ اس کے وکیل نے جو کمیونیکیشن کی ہے وہ وکیل پر پابندی ہے کہ وہ ڈسکلوز نہ کرے، وہی پارٹی اگر اسی وکیل اپنے کو بطور گواہ بلا لیتی ہے، he shall be deemed to have consented to such disclosure، تب پھر یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے اب رضامندی دے دی ہے کہ ایسی کمیونیکیشن جو ہے وہ وکیل ڈسکلوز کر دے۔ لیکن یہ کس ایکسٹینٹ تک ہے یہ اگلے فقرے میں ہے۔ only if he questions such advocate on matters which but for such question he would not be at liberty to disclose، یعنی کہ اس کو ایک تو وہ ایویڈنس کے لیے وکیل کو بلاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب اس نے کنسنٹ دے دی ہے، لیکن کس حد تک کنسنٹ دی ہے کہ وہ والی آرٹیکل 9 والی پریویلیجڈ کمیونیکیشن جو ہے وہ اس کو ظاہر کر دے یا ڈسکلوز کر دے، صرف اس حد تک جس حد تک وہی پارٹی جو ہے وہ اپنے وکیل کو کوسچنز کرتی ہے، اور وہ وکیل صرف اس حد تک ڈسکلوز کرنے کا پابند ہوگا جس حد تک اس کو کوسچن کیے گئے ہیں، اور باقی پروویژن جو آرٹیکل 9 میں جو پروٹیکشن جس کمیونیکیشن کو ہے وہ باقی ساری کمیونیکیشن کو اسی طرح پروٹیکشن حاصل رہے گی جیسا کہ اس آرٹیکل 9 میں بتایا گیا ہے، اس کے باوجود کہ وہی پارٹی وہی شخص جس کا وکیل ہے جس سے کمیونیکیشن کی گئی اسی نے اس کو بطور گواہ بلایا، اس بلانے سے
اس کی کنسنٹ تو آ جائے گی، لیکن صرف اس حد تک جس حد تک وہ جن معاملات کے بارے میں وہ وکیل سے سوالات کرے گا۔ اب نیکسٹ ہے جی آرٹیکل 12 قانون شہادت آرڈر۔ آرٹیکل 9 سے 11 تک جو ہے وہ وکیل پر پابندی ہے کہ وہ ڈسکلوز نہ کرے۔ آرٹیکل 12 جو ہے یہ پابندی کلائنٹ پر عائد کرتا ہے۔ کانفیڈینشیل کمیونیکیشن ود لیگل ایڈوائزر، یہ آرٹیکل 12 ہے۔ اس کی لینگویج نو ون شیل بی کمپیلڈ ٹو ڈسکلوز۔ اب اسی سٹیج پہ یہ فکرہ جو واضح کر رہا ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی شخص کو کمپیل نہیں کیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ اگر وہ خود سے کچھ بتانا چاہے تو پھر اس کو پابندی نہیں ہے، وہ منع نہیں ہے بتانے سے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وکیل کے ساتھ جو بھی کمیونیکیشن ہوئی ہے وہ ظاہر ہے اسی بندے کی میٹرز کے بارے میں ہوئی ہے، اور اگر وہ والنٹریلی بتانا چاہتا ہے تو اپنا انٹرسٹ کا بہترین واچ کرنے والا وہ خود ہے، وہ اپنی مرضی سے بتانا چاہتا ہے تو وہ بتا دے۔ اس آرٹیکل کے تحت جو تحفظ حاصل ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ نو ون شیل بی کمپیلڈ ٹو ڈسکلوز ٹو دا کورٹ، ٹریبیونل اور ادر اتھارٹی exercising judicial or quasi-judicial powers or jurisdiction, any confidential communication، کوئی بھی confidential گفتگو یا communication which has taken place between him، یعنی اس شخص کے درمیان جس کی بات ہو رہی ہے، جس کو مجبور نہیں کیا جائے گا، between him اینڈ ہز پروفیشنل ایڈوائزر، اور اسی کے جو پروفیشنل ایڈوائزر ہے اس کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اس کو کمپیل نہیں کیا جائے گا کہ وہ اس کو ڈسکلوز کرے۔ کب تک؟ unless he offers himself as a witness, in which case he may be compelled to disclose any such communication as may appear to the court necessary to be known in order to explain any evidence which he gives but no others۔ اب اس میں جو غور کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے آرٹیکل 11 کا پڑھتے ہوئے یہ دیکھا تھا کہ if any party to a suit gives evidence therein at his own instance or otherwise، اس کے اگینسٹ آرٹیکل 12 قانون شہادت آرڈر، اس میں جو شہادت کے لیے دینے کے لیے الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ unless he offers himself۔ یہ غور طلب ہے کہ یہ جو اگلی پابندی جو اس پہ سے ہٹائی گئی ہے وہ صرف اس شکل میں ہے کہ he offers himself as a witness، یعنی کہ وہ خود کہے گا کہ جی میں شہادت دینا چاہتا ہوں۔ کوئی دوسرا فریق یا کورٹ جب اس کو کہے کہ جی آپ شہادت دو، پھر یہ آرٹیکل 12 کی جو پروویژنز ہیں جس کے تحت اس کو یہ ایکسیپشن دی گئی ہے کہ وہ ڈسکلوز کر لے وہ کانفیڈینشیل گفتگو، اس کو وہ اجازت، یہ 12 آرٹیکل والی ایکسیپشن بھی حاصل نہیں ہوگی اگر اس کو کسی فریق نے طلب کیا ہے یا اس کو کورٹ نے کہا ہے کہ وہ بطور کورٹ وٹنس شہادت دے، تو پھر بھی اس کو وہ کانفیڈینشیل گفتگو ڈسکلوز کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ الفاظ واضح ہیں unless he offers himself as a witness۔ اور جب وہ خود اپنے آپ کو آفر کرے گا بطور وٹنس تو تب بھی کس حد تک اس کو اجازت ہوگی کانفیڈینشیل گفتگو کو ظاہر کرنے کی یا ڈسکلوز کرنے کی، جس حد تک کورٹ یہ سمجھے as may appear to the court necessary to be known، جس حد تک کورٹ سمجھے کہ ایسی باتیں جاننا ضروری ہے، کس غرض کے لیے؟ in order to explain any evidence which he has given،
جو اس نے شہادت دی ہے اس میں جو کچھ معاملات آئے ہیں ان کی وضاحت کے لیے جو ضروری ہے باتیں کانفیڈینشیل اس حد تک اس کو ڈسکلوز کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور اس کے علاوہ کسی اور معاملے کو ڈسکلوز کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کلائنٹ کو بھی، جس میں ایمفیسس ہے رادر وہ قانون ہی یہ ہے اس آرٹیکل کے مطابق کہ یہ جو گفتگو کانفیڈینشیل جس کو قرار دیا گیا اور جس کو ڈسکلوز کرنے پر پابندی ہے، that must have taken place in the language of the article between him and his professional legal advisor. اب اس میں صرف پروفیشنل لیگل ایڈوائزر کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے اس کو ڈسکلوز کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا اس کو، لیکن اگر کسی جعلی وکیل سے، کسی ویسے جو کورٹ کچہری میں پھر کے ماہر بن جاتے ہیں اور مشاورت کرتے رہتے ہیں اس سے، یا کسی ٹاؤٹ سے، یا وکیل صاحب کے منشی سے، یا کوئی ایسا اسسٹنٹ وکیل کا جو پروفیشنل لیگل ایڈوائزر نہیں ہے، اس کے ساتھ اگر کوئی گفتگو ہوئی ہے، کوئی کمیونیکیشن ہوئی ہے، تو وہ ایسی گفتگو نہیں ہے جو پروفیشنل لیگل ایڈوائزر کے ساتھ ہوئی ہے، اس لیے ایسی کوئی گفتگو جو ہے وہ پروٹیکٹڈ نہیں ہے اور اس کو ڈسکلوز کرنے پر کمپیل کیا جا سکے گا اس کلائنٹ کو جس نے ایسے کسی جعلی وکیل یا ایسے شخص سے وہ کی ہے مشاورت جو کہ پروفیشنل لیگل ایڈوائزر نہیں ہے، نمبر 1، نمبر 2 جو ہز پروفیشنل لیگل ایڈوائزر نہیں ہے، یعنی کہ اس نے اس کی سروسز ہائر نہیں کی ہوئی پراپرلی۔ تو آج کے لیے ڈیئر ویورز اتنا ہی آج ہم نے آرٹیکل 11 اور 12 پہ گفتگو کی ہے، تو اگلے لیکچر میں پھر حاضر ہوں گے آرٹیکل 13 یا 13 قانون شہادت آرڈر کی اسٹڈی کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔